حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، چادر ڈالی، اب میں اکیلی سوچتی رہی کہ میں کیا کروں. یہ میں عائشہ فرماتی تھی میں کیا کروں. تو اچانک مجھے مسجد نبوی سے کچھ بولنے کی آواز آئی کہ کوئی لوگ ہیں. تو میں نے دروازے پر زور زور سے کھٹکھٹایا. جب لوگوں نے سنا کہ عائشہ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں تو لوگ بھاگے بھاگے آئے. انہیں لوگوں میں حضرت عمر بھی تھے. حضرت عمر نے پوچھا عائشہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو ماں عائشہ نے کہا تمہارے نبی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تم اندر آ کے دیکھو، میں برقعے کے ساتھ پردے کے ساتھ بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوں، تم دیکھ لو کہ تمہارے نبی کو کیا ہو رہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب اکیلے حضرت عمر داخل ہو گئے. ماں عائشہ پردے کے ساتھ بقی کی طرف کھڑی ہو گئی. جب حضرت عمر آئے تو مغیرہ بن شعبہ نے اجازت چاہی کہ امی میں بھی آ جاؤں. تو ماں عائشہ نے اشارے سے کہا کہ ہاں تم بھی آ جاؤ. اب یہ دو ہو گئے، حضرت عمر، مغیرہ بن شعبہ، اور ماں عائشہ جو ہے وہ بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہیں. روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت عمر جو ہے غور سے دیکھتے رہے، کبھی ہاتھ دیکھتے رہے، کبھی پاؤں دیکھتے رہے، کبھی آنکھیں دیکھتے رہے. مغیرہ بن شعبہ بھی دیکھتے رہے. جب نکلنے لگے تو حضرت عائشہ نے کہا کیا خبر ہے، تمہارے نبی کا کیا حال ہے یہ تو بتاؤ. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ عائشہ گھبرانے کی بات نہیں، لیکن طبیعت زیادہ خراب ہے، بہت زبردست غنودگی ہے، اور گھبرانے کی بات نہیں، تھوڑی دیر میں طبیعت سنبھل جائے گی. یہ کہہ کر حضرت عمر نکل گئے. مغیرہ بن شعبہ بھی نکل گئے اور میں حیران، میں کیا کروں. اچھا جب باہر نکلے تو وہاں صحابہ کی بھیڑ تھی مسجد نبوی میں. تو سب نے پوچھا بھی کیا حال ہے حضور کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہے، اور یعنی جب تک یہ یہودیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک کافروں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک اسلام پھیلے گا نہیں، تب تک اللہ جو ہے اپنے نبیوں کو اپنے پاس نہیں بلائے گا. لیکن طبیعت یعنی حضور کا انتقال نہیں ہوا، یہ حضرت عمر نے کہا. مغیرہ بن شعبہ خاموش. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں دروازے پر کھڑے رہ کر سن رہی تھی ساری باتیں، کہ میں سن رہی تھی باتیں کر رہے ہیں، پردہ تھا، میری آواز آ رہی تھی. مغیرہ بن شعبہ خاموش تھے. ایک صحابی نے مغیرہ بن شعبہ سے پوچھ لیا کبھی آپ بھی تو اندر گئے تھے، آپ بتاؤ. تو مغیرہ بن شعبہ نے ہمت کر کے کہا کہ عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھا ہوں وہ صحیح سمجھا ہوں، اور میں سمجھا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. ماں عائشہ کہتی تھی سب سے پہلے یہ جملہ میرے کان پر پڑا. ایک کہہ رہا ہے کہ انتقال نہیں ہوا اور ایک کہہ رہا ہے کہ وصال ہو گیا. اب میں کیا کروں. ماں عائشہ کہتی تھی میں تو فوراً اپنے کپڑا وغیرہ لے کر سیدھی ام سلمہ کے مکان پر گئی. ام سلمہ یہ معمر عورت کی خاتون تھی امہات المومنین میں. اور میں نے کہا کہ ام سلمہ تم آ کے دیکھو. یہاں یہ معاملہ ہوا کہ حضرت عمر غصہ ہو گئے مغیرہ بن شعبہ پر کہ تمہاری زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں، آج کے بعد سے اگر حضور کے وصال کا جملہ تم نے نکالا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا میں. اب حضرت عمر کا روب مغیرہ بن شعبہ یہ یعنی ان کے مقابلے میں ایک درجہ کم. تو مغیرہ بن شعبہ خاموش ہو گئے. پورے مدینہ میں بات پھیلی. بعض یہ کہنے لگے کہ بھئی انتقال ہو گیا، بعض کہنے لگے کہ انتقال نہیں ہوا. ام سلمہ آئی. ام سلمہ نے آ کر جب دیکھا تو ام سلمہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے ابو سلمہ کا انتقال کا منظر دیکھا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. مائیں سب الگ ہو گئی دوسرے کمروں میں. اب کون فیصلہ کرے. اکیلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں اور سارے صحابہ مسجد میں، مائیں دوسرے کمروں میں. تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک کام کرو ابو بکر کو بلاؤ. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا. جب صدیق اکبر آئے تو دروازے کے اوپر حضرت عمر جو ہے تلوار لے کر کھڑے تھے. جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جایا جاتا تھا
تلوار لے کر حضرت عمر کھڑے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر ما بال السیف فی المسجد، یہ تلوار مسجد میں کیوں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر نے اپنے غصے میں کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر کی باتیں کرتے ہیں اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ حضور کے انتقال کی کوئی بات کرے، اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں کہ جس کے زبان سے جملہ نکلے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا وہ اپنا وصال سمجھ لے، جو کہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا وہ اپنا انتقال سمجھ لے. تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ عمر جذبات میں نہیں آتے، جذبات میں نہیں آتے، میں داخل ہوتا ہوں. تو حضرت عمر ہٹ گئے، صدیق اکبر داخل ہوئے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابوبکر کہتے تھے جہاں میں داخل ہوا اور داخل ہو کر جو میں نے خوشبو سونگھی ہے اور جو میں نے وہاں پر نور، رحمت، برکت جو دیکھی آج تک میں وہ دیکھ نہیں سکا. داخل ہوتے ہی میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے صدیق اکبر نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. سب سے پہلے سلام پڑھنے والا ابوبکر، سب سے پہلے. اب اکیلے ہیں کمرے میں صدیق اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور مائیں جو ہیں وہ دوسرے کمروں سے پردوں سے دیکھ رہی ہیں، اندر نہیں آئی، پردے ہوتے ہیں پردوں سے جھانک رہی ہے کہ ابوبکر کیا کر رہے ہیں. تبھی تو یہ روایتیں پہنچی. اسی لیے روایتوں کی جو یعنی روایت کرنے والی وہ مائیں ہیں. صدیق اکبر کی روایت اس وقت نہیں ملتی کبھی کیا کیا صدیق اکبر نے. تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے پر پسینہ تھا وہ پسینہ پوچھا اور پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا یا رسول اللہ طبت حیم و میتا، آپ کو دنیا میں رہنا بھی مبارک، آپ کو دنیا سے جانا بھی مبارک، آپ دونوں حال میں اللہ کے نبی ہیں. پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں اور پیشانی وہ اپنا منہ ہٹا نہیں پا رہے ہیں صدیق اکبر محبت کی وجہ سے، لیکن پھر سنبھالا اپنے آپ کو، جذبات کو قابو کیا، اپنے آنسوؤں کو پوچھا. پھر روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے ہاتھ سے ہاتھ پھیرتے پھیرتے سیدھے پاؤں تک، انگوٹھے تک گئے، سینے پر ہاتھ پھیرا، پھر بائیں ہاتھ سے لے کر پاؤں تک گئے اکیلے. پھر کبھی یہاں بوسہ دے رہے ہیں، کبھی ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی جو ہے پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی ناک کو بوسہ دے رہے ہیں صدیق اکبر. روایتوں میں آتا ہے صدیق اکبر کہتے تھے کہ میں ایسے حال میں تھا کہ بعض مرتبہ آدمی ایسے حال میں ہوتا ہے کہ اسے کچھ سوچتا نہیں میں کیا کروں، دائیں جاؤں بائیں جاؤں آگے جاؤں پیچھے جاؤں، کیا نکالوں کیا کہوں. صدیق اکبر کہتے تھے وہ میرا حال تھا. جب صدیق اکبر کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا باتیں کرتے تھے صدیق اکبر، اے اللہ کے نبی جواب تو دیجئے، میرے سلام کو تو جواب دیجئے، میرے سلام کو تو جواب دیجئے، میں تو ہر وقت آپ کے پاس آتا تھا، آج کی طبیعت کیسی ہے جیسے پیار میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. پھر حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے، روایتوں میں